اب اس طرح اگر حدیث کو حدیث صحیح مانتا ہے، یہ بڑی عام بات ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے یار میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کی بات نہیں ہے، اور وہ اس کو معمول کر رہا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے یا موضوع روایت ہے، وہ انکار حدیث نہیں کہلاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ ایک حدیث صحیح ہے یا حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر وہ ہے جس کا تواتر ثابت ہے اور تمام لوگ اس کو حدیث کی صورت میں مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ حدیث کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہ صحیح حدیث، لیکن میں اس کو نہیں مانتا۔ حدیث کو صحیح مان کر پھر کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، ایسی صورت میں وہ واقعی وہ دار اسلام سے خارج ہوگا کہ اس کی کیا جرت ہے کہ وہ رسول خدا کی بات کو ایکسیپٹ کر کے کہ ان کی بات ہے، پھر وہ ان سے بڑا ہو جائے کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ذات پیغمبر یا صفات پیغمبر کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج تمام سننے والوں سے کہوں گا، بالکل جو بھی سن رہے ہیں، کبھی بھی کسی شخص کے حوالے سے یہ جو لفظ پر کافر 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 کے یہ لفظ جو رٹا ہوتا ہے یہ مت لے کر آئیں، الا یہ کہ وہ تکفیر کے جو ہے نا وہ ایسے لوگ کہ جن کا کفر محقق ہو چکا، جن کے کفر پر اجماع ہو چکا، جن کا کفر متحقق ہو کر بیان ہو چکا، ان کو پھر کافر ماننا آپ کے لیے لازم ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کئی لوگ کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ جب ایک شخص کافر ہے اب اس کو کافر کہنا اور ماننا یہ واجب ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ ایک کافر کو کافر نہیں مانتے ہیں تو آپ پھر اس صورت میں بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اچھا مجھے میرے سوال کا جواب دینا۔ جی جی، جس کو کہا گیا وہ بیچارے کیا کرے؟ جس کو کہتے ہیں کافر یہ کافر ہے، اس کو کیا فائدہ ہو؟ دیکھیں مثلا ایک آدمی ہے جو جس کو کافر کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ عدالت میں جا کر، یعنی یہ جو شریعت کا تقاضا ہے، وہ جو کافر نہیں ہے اور اس کو کافر کہا جا رہا ہے تو اس کے اوپر تعزیر شرعی نقطہ نظر سے قاضی جو ہے نا اس کو تعزیر لگائے گا، حتیٰ کہ اس کو ایک فائدہ ہوگا۔ جس کو کافر کہا ہے نا وہ اگر کافر نہیں ہے اس کو ایک فائدہ ہوگا، جیسے شروع میں انہوں نے حدیث سنائی نا کہ وہ کفر کا فتویٰ، چونکہ وہ کافر نہیں ہے اور اللہ کو پتہ ہے یہ کافر نہیں ہے، تو وہ کفر کا فتویٰ مفتی پر لگے، اس کو یہ فائدہ ہوگا۔ مفتی نے کہا، عام آدمی نے کہہ دیا تم کافر ہو۔ مفتی سے مراد جس نے بھی کفر کا فتویٰ لگایا اس پہ لگ گیا، اس پہ لگ گیا، اس کو یہ فائدہ ہوا یہ کفر سے محفوظ ہو گیا، وہ کفر کے گڑھے میں جا گیا۔ نمازیں مل جائے نا۔ دیکھیں اس کا تو ایک آدمی ایک مفتی کافر ہو رہا ہے تو سننے والے کو کیا فائدہ، وہ تو ایک حضور کا امتی کم ہو رہا ہے، یہ تو خیر اللہ تعالی معاف فرمائے۔ بہرحال اس کو فائدہ اور اگر ہے یہ نہیں ہے، یقیناً اللہ پاک قیامت والے دن انصاف فرمائیں گے، لیکن دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہے۔ اگر لگانے والا وہ صحیح فتویٰ نہیں دے رہا ہے تو پھر فتویٰ لوٹ کر جو ہے نا وہ اسی کی طرف۔ اب آپ اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، آپ اہل سنت مکتب فکر کی نمائندگی، میں تو آپ کو لسان اہل سنت کہتا ہوں۔ ہمارے ویسے کرسی خالی ہے، ویسے بھی برا لگ رہا ہے۔ آج اصل میں مجھے یہاں سے دیکھنا مجھے آپ کے پاس، میں نیچے بیٹھ کے آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں، اچھا لگتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ ماشاءاللہ قریشی صاحب میرے سامنے آ جائیں گے، دیدار میں بھی آسانی رہے گی۔ اچھا آج ایک بات تو سن لیں، یوں مجھے گردن گھمانی پڑتی ہے، پٹھے اکڑ جاتے ہیں، تو قریشی صاحب سامنے اب بھی آپ کے بچے ابھی تو سمجھیں، آج آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہے، آپ بھی۔ یہ جو شیعہ کافر کے نعرے لگتے ہیں، بلا وجہ امت کے اندر ایک نعرہ لگا دیتے ہیں، کہیں جو ہے وہ فیس بک پر کہیں ادھر، اس کو بھی آج ختم کریں کہ یہ کیا آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے جب سارے مکاتب فکر یہاں بیٹھتے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ابھی حالانکہ پچھلے سال یہ جو ان کی ایک تنظیم ہے JDC، انہوں نے نمائش پہ ایک پروگرام رکھا۔ جی آپ آئے بھی تشریف، آپ بھی گئے تھے؟ میں بھی گیا، اور آپ کی بڑی زبردست، میں نے سنا تقریر کی تھی آپ۔ اچھا، میں بھی وہاں گیا تھا، میں نے وہاں بھی یہی بات کی تھی کہ میں یہاں آ کر مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس سے پہلے کیوں نہیں آیا۔ میں نے یہ جملہ، تو وہاں میں نے ان کو یہ درخواست کی کہ جو اتحاد آپ اوپر اسٹیج پہ ہمیں دکھا رہے ہیں علماء میں محبت، بلکہ مجھے ایک کنٹھا پکڑایا گیا اور ایک شیعہ عالم کھڑے ہوئے اور مجھے کہا گیا کہ آپ ان کے گلے میں ڈالیں، ٹھیک ہے میں نے ڈالا، اور ایک پھولوں کا کنٹھا انہیں پکڑایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ میرے گلے میں ڈالیں، ڈالا گیا۔
चलो ये यानी ये अगर हुआ आप कि लड़का लड़की मैं होते तो उनके हिंदू यहाँ रस्म के गया मुताबिक शादी हो जाती। उन्होंने मुझे इकराम दिया, इज्जत दी, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन ये इकराम ऊपर से नीचे तक आना चाहिए। सही। अच्छा, नीचे वाला जो इनका तबका है, मैं कल ही कुरैशी साहब को एक वीडियो दिखा रहा था, डॉक्टर साहब आप सुन भी नहीं सकते, आप वो सुन नहीं सकते। तो जब इस तरह की बातें पब्लिक में आती हैं तो पब्लिक तो बेसाख्ता मुंह से निकलता है काफिर है, जो कि नहीं निकलना चाहिए ना। वो आप वीडियो अच्छा देखेंगे वो लेकिन तो उसके बाद आप वैसे कहेंगे मैं जिसने वैसे भी क्या? कहा है सच कहा है। हाँ अच्छा। तो ये एहतियातें जो नहीं बरती जाती, ये एहतियातें बरतनी चाहिए। और ये एहतियातें बहुत और जरूरी है। देखिए, अब मैसमी साहब या इन जैसे जितने भी इनके बड़े उलमा हैं जो इनके यहाँ मुस्तनद कहलाते हैं, उनको ये चाहिए कि ऐसे नामों की लिस्ट जारी करें कि ये हमारे उलमा नहीं हैं, ये हमारे मुफ्ती नहीं हैं, हमारा अकीदा और नजरियात जो ये बयान कर रहे हैं वो नहीं है। जैसे एक मरतबा जमीयत अहले हदीस ने जारी की थी कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, जो मैंने मुझे याद अच्छी तरह। जी हाँ, कोर्ट की बात है, मुझे याद है इसहाक झालवी वाले के बारे में। तो इस तरह फिर ये है कि लोगों को बात करने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो समझेंगे जी इन्होंने तो अपनी जमात से ही निकाल दिया इन लोगों को। लेकिन वैसे उमूमी तौर पे शिया काफिर नहीं, ये लफ्ज गलत है। वो जो अकायद बयान कर, अगर इजाजत हो तो मैं जुमला बयान नहीं छोड़ जुमले छोड़। तो वो जो बयान कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, वो हो सकता है वो अपने तौर पे कर रहे हो, नहीं वीडियो है, नहीं अपने तौर पे कर रहे हो, हो सकता है कौम का ना हो। डॉक्टर साहब मजमा। अच्छा भाई बात आप लोग सब सुन ले, मैं सुननी हूँ भाई, सवाल इसलिए कर रहा हूँ, अभी शुरू हो जाएंगे। हाँ अपने मतलब का सवाल कर रहा है भाई, मैं कर रहा हूँ इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ जी। मजमा जब सामने बैठा हो ना डॉक्टर साहब, मजमे के अंदर एक जाकिर बयान कर रहा है तो पूरे मजमे में बयान करे। और आजकल तो ऐसा दौर है कि कोई बात हमारी छुप नहीं सकती। हम तो वहाँ वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, जब ये माइक लगा के जाते हैं हमें, तो हम वहाँ भी डर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि माइक ऑन है। तो आप किसी बातें करते हैं जो कहते हैं माइक ऑन, आप ऐसी बातें ना करें। कभी बात कर लेते हैं हम, हंसी मजाक, कोई भी ऐसी बात किस किस्म का हंसी मजाक करते हैं? जो हम चाहते हैं मौलवी सुने, आम पब्लिक ना सुने। हम तो सारे कुएं के मेंढक हुए ना, तो कुएं वाला कुएं के अंदर जो कुछ भी करे, हाँ, वो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन पब्लिक के सामने। मिस्त्री साहब आप जवाब दे, जरा ये बताएं इसमें, क्योंकि देखिए ये मसले को आज हल करें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलशुदा मसाइल को हल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। इस ज़माने में जो शिया काफिर का नारा लगा था वो एक सियासी नारा था। हाँ। आज वो सब गायब हो गए हैं, आज सब वो गंदगी के ढेर में पड़े हुए। और इसमें मेरे कायद हज़रत आयतुल्लाह शेख साजिद नकवी साहब का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल रोल है। अगर शिया काफिर होते तो MMA के सीने में ना बिठाया जाता। वाह। अगर शिया काफिर होते तो MMA को आगे बढ़ाने में कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब आगे ना लाते। और MMA अगर शिया काफिर होते तो मुझे ट्रेजरर नहीं बनाया जाता। जब बनाया गया तो एक बुजुर्ग ने कहा कि लोग कहेंगे कि शिया ही मिला था, एक अमानतदार। देखें, एक ये सियासी मसला था और इस सियासी मसले को अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत ने मिलकर खत्म किया, खत्म कर दिया। एक मसला जिसकी तरफ फिर ये तजदीद हो गया ना, आपने कह दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा। अब जिस तरफ तवज्जो दिलाई, हमने कल भी अर्ज किया कि ऐसे लोग दीन में दाखिल होते हैं, दीन के नाम को ख़राब करते हैं और हमारे लिए मुश्किल करते हैं। चंद साल पहले जैसे बताया, बुजुर्ग उलमा ने ऐलान किया, पिछले साल फिर ऐलान हुआ कि ये हमारे अकायद हैं, इसके अलावा कोई कुछ कहता है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और वो अकायद कल कहेंगे, मैं वो पूरा लेटर लाके आपके सामने रख दूंगा कि हमारा अकायद है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे यहाँ भी ऐसे लोग आखिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैं जो सैयद शोदा की बात करता हूँ जी, मसलन वो है, या मसलन अहले सुन्नत की किताबों में बहुत सी चीज़ें, इस्यान रसूल नऊज़ुबिल्लाह, मसलन निस्यान रसूल का कौल आया, दूसरी चीज़ें, लेकिन हमारे उस्तादों ने कहा कि भाई ये चीज़ें नहीं लाई जा सकती। मसलन कुरान मजीद में तहरीफ, हमारे में किताब लिख डाली गई, अहले सुन्नत की किताबों में चीज़ मौजूद है, उस्ताद ने कहा कि देखो ना इधर से बात उठाओ ना उधर से बात उठाओ। क्यों? इसलिए कि इनकी सनदों का भी मसला अपनी जगह पर है, और फिर अगर आप अपनी किताब को इस तरह से इनहराफ का शिकार कर देते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरी ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में मुसलमानों ने मिलकर इस मसले को ख़त्म किया। और एक बात वाज़ेह करता चलूँ, ये गलत फहमी भी है कि शिया 5% है। अगर नहीं शिया 5%, अगर गूगल भी ढूंढे, अगर आयतुल्लाह गूगल को भी मानते हो तो 22% आयतुल्लाह गूगल तो वो भी 22% कहता है।
اور سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے 30% تک کا ہے. ہم 22 اور 30% کے درمیان آپ لوگ ماشاء اللہ چپ چاپ پڑ جاتے ہیں. اللہ کا شکر چلتا تو بڑھ جاتے ہیں. اس لیے بعض مرتبہ ہمارے نام سے یا ہمارے طرح کے لباس پہنے ہوئے لوگ اگر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو دیکھنا یہ کہ ہمارے عقیدے کا وہ حصہ ہے یا نہیں ہے. اور یہ آپ کو جواب مل گیا. دیکھیں میسوی صاحب نے کیا کہا قاری صاحب کہ وہ ہمارے عقیدے کے نہیں ہے. بات صاف کہہ دیا. اور ابھی کچھ دن پہلے بھی میں عرض کروں, میں نام لیے بغیر عرض کرتا ہوں, کچھ دن پہلے بھی ہمارے بزرگوں نے خط جاری کیا. یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا جواب دیا جائے. عمومی خط جاری کیا گیا, اس کے بعد اس کے جواب دیے گئے, اس کو حل کیا گیا کہ بھئی یہ چیزیں ممبروں سے نہیں بیان. اصل میں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. وہ ٹویٹر پہ کوئی لکھ دیتا ہے شیعہ کافر, فلاں کافر, یہ کافر, وہ کافر, ختم ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. اعلان برات کر دیا. اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کو کہا صاحب اصل کہ میں جو ضروریات دین کا منکر ہوگا. آپ کی طرف آتا ہوں مفتی صاحب. جی کنویں کو پاک کرنے کے لیے پہلے ڈول نکالنا ضروری نہیں, پہلے کتا نکالنا ضروری. ہاں جب ہی کنواں پاک. ہاں تو وہ نکال چکے لوگ, کتا پھینک چکے. کتا نہیں نکل رہا, نکل گیا وہ. آپ اسی کنویں میں اصل میں پرانا عکس نظر آ رہا ہے, تو وہ چھوڑ دے, نکل گیا. بس وہ نکلے تو کنواں پاک ختم نکل گیا. اور ہمارے یہاں بالکل واضح طور پر آخری جملہ عرض کر دوں معذرت کے ساتھ کہ جو بھی ضروریات دین ہے اس کا منکر جو ہے وہ دین سے خارج ہے. دیکھیے قاری صاحب کا بھی استدلال بالکل درست ہے. آپ نے بھی بڑی صحیح جواب دیا. قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بھی کہا ہمارے یہاں ہوتی نہیں, تو ہے ہی نہیں. قاری صاحب آپ کا استدلال درست ہے بالکل صحیح. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سچی سی بات یہ, میں نے پہلے ایک اصول تکفیر جو ہے نا وہ بیان کر دی ہے کہ ضروریات دین کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس میں کوئی مسلک کا چھاپ نہیں ہے. وہ سنی ہے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ شیعہ ہے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ وہابی ہے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. نہ تو ہمارے کسی بزرگ نے نام لے کر کسی مسلک پہ کلہم پہ فتویٰ لگایا ہے, اور نہ ہی یہ کام درست ہے, اور نہ ہی یہ اصول انصاف کے مطابق ہے. بہت سارے ایسے شیعہ ہیں کہ جن کو بنیادی طور پر اپنے عقیدوں کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بہت اچھے عقائد ہیں, لیکن یہ بات جو پہلے جو میری گفتگو ہے اس کا تسلسل ہے کہ ایک عام شخص کو جو آدمی مسلمان ہو اس کو وہ کافر کہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ, تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے صحابہ کے اسلام میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اگر تقریر یا تحریر کے اندر نبی کی ان مقدس قدسی صفات ان صحابہ پر تبرئ ہوں, یا ان کو استغفر اللہ نام لے کر تکفیر کی جائے, یا اس قسم کی چیزیں اوپنلی, ڈاکٹر صاحب ابھی چونکہ ہم ایسے چینل پہ بیٹھے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی یوٹیوب پہ سرچ کریں. میری پرسوں سے طبیعت خراب ہے, آپ یقین کریں نام لے کر, وہ میں نے شاید آپ کی طرف بھی بھیجا ہے کہ نام لے کر حضور کے صحابہ امہات المومنین ان پر لعنت, استغفر اللہ. اب میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں. میرے مسلک میں نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی یا حضور کی اہل بیت کے کسی عام فرد, کسی ایک ولی کے خلاف بھی اگر کوئی مولوی کوئی مجلس پڑھنے والا وہ کرتا ہے, پورے پاکستان کی علماء مل کر کہتے ہیں آؤٹ, اور اس کے خلاف خود پرچہ شان ابو طالب بیان کرتے ہیں, آپ تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, میری پلیز اس بات کو پورا ہونے دیں. ہمیں بہت بڑا گلہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا تعلق نہیں ہے. وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علی وہ ہے جس نے خدا کو پیدا کیا, علی وہ ہے جو رب ہے, علی وہ ہے جس نے کائنات بنائی. ڈاکٹر صاحب یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں پاکستان میں یہ کہنے والے کہ میں ابھی ان کو دکھا دوں. ہم ویسے یہ بحث نہیں کر رہے ہیں, تشیع اس چیز کو قبول نہیں کرتے. اچھا میسوی صاحب پلیز, میری تشیع کے نام سے بہت سے لوگ, بہت سے آپ اتنی آگ بڑھا, جو آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے آگ بڑھا رہے بول بول کے, میرے خیال میں بہتر ہے کی طرف سے اس سے آپ نے آگ لگوانی ہے, آپ لگا دیجیے. جو مثالیں دے رہے, میں بتاؤں کہ رسول اکرم کو کس نے کہا کہ یہ کیا ہے, اور میں بتاؤں کہ رسول اکرم کو کس نے کہا کہ وہ مثلا بھول جاتے ہیں, وہ عصیان کرتے ہیں. میں بتاؤں کہ قرآن مجید مومنین کے لیے قرآن مجید میں کیا کہوں, اس کو یوں لے جائیں نا. میں اس کو بات کو کلوز کر رہا ہوں. میری بات یہ ہے, میں اس کو کلوز کر رہا ہوں, میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ مکتب اہل تشیع جی میسوی صاحب, مکتب اہل تشیع کی طرف سے واضح اعلان ہے کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہے, یہ ہمارے عقائد نہیں ہے. اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر
कोई उल्टी सीधी बात कर रहे हैं तो वो जुमला आज हमारे अकायद नहीं है। तो फिर ये मिसालें ला के डॉक्टर साहब ये जरा सब पूरी सुनिए, मीडिया को देने की डॉक्टर साहब सुनिए, आप एसपी साहब प्लीज जरा बात को, आपने बात की मेरी बात सुनिए ना। तुमको ये इंतजार में हूँ ना। नहीं देखिए, ये जुमले अगर ना कहते नहीं, मेरी बात ही पूरी नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब देखेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। बात आई, क्या पता बच्चे हमें बाकायदा नहीं, ये बात आप बीच में क्यों काट रहे हैं? इसका मतलब है दाल में काला है, ये दाल में कोई काला नहीं है। सुनिए, कोई काला नहीं। बात क्यों आप काट रहे मीडिया हैं? तक ऐसी बात कर रहे हैं जो अगर कोई नहीं चीज पता। आप निकाल रहे हैं उसी बात को निकाले ना। मैं वही बात कर रहा हूँ, जब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप वो मिसालें दे रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं नहीं। नहीं, आप बताइए, आप आखिर में क्या बात निकाले? मैं ये सीधी सी बात कर रहा हूँ। पहली बात ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने इनकी पूरी गुफ्तगू सुनी है, लाया और तुझी पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया।